جس طرح روح کسی انسان میں نہیں جاتی، آج کل کچھ بابا کہلانے والے لوگ یہ کہتے ہیں ہم پر فلاں بزرگ کی حاضری آئی اور ایسوں کے پاس ہمارے سنی حضرات شفا کے لیے جاتے ہیں، تو ایسوں سے نزدیکی رکھنا کیسا اور ایسوں کے پاس شفا کی نیت سے جانا کیسا؟ ہاں، ابھی آپ نے سن لیا عقیدہ، مسلمان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ کسی کی روح کسی دوسرے کے بدن میں نہیں جاتی، تو روح کسی کی کسی میں نہیں جاتی۔ اب آج کل ایک نیا لوگوں نے ایک شوشہ، عام طور پہ جو ڈھونگی بابا ہوتے ہیں تو عام طور پہ انہوں نے مشہور کر رکھا ہے، جنہیں نہ نماز سے تعلق ہوتا ہے، نہ ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں، اور جب ان کے پاس جائے تو پھر کہتے ہیں کہ حاضری آئی ہے۔ تو یہ حاضری کیسی حاضری؟ تو اگر یہ کہنا ہے کہ وہ روح کسی بزرگ کی روح اس کے اندر آ گئی ہے تو کفر ہو جائے گا، یہ کفر ہو جائے گا، یعنی روح بدن میں آ جائے، یہ تو کسی کی روح کسی دوسرے انسان کے بدن میں نہیں جا سکتی۔ اب حاضری کا مطلب یہ کہ حاضر ہوتی ہے میرے پاس روح حاضر ہوتی ہے، تو کیا یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ ایک بزرگ کے پاس اسے جانا چاہیے تو بزرگ کی حاضری اس کے پاس ہو رہی ہے؟ تو یہ بھی جو ہے کسر شانی ہے، ایک توہین کی علامت ہے کہ کوئی بزرگ کی جو ہے وہ روح اس کے پاس حاضری ہو رہی ہے، تو یہ غلط چیزیں ہیں۔ ہاں، کچھ جنات، شریر جنات ہوتے ہیں، اور یہ بہت کم ہوتا ہے عام طور پہ، ورنہ یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، ڈھکوسلا ہوا ہے، جھوٹ ہے۔ 99% یہ جھوٹ پر مبنی یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، اکا دکا ایسی باتیں کسی کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ اصل یہ ہوتا ہے کہ جو جنات ہیں، میں نے اس سے پہلے جنات سے متعلق تفصیل سے بتایا کہ جن جو چاہیں آگ سے بنائے گئے ہیں اور جس طرح کی شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، جس طرح کے سے چاہے وہ غائب بھی ہو سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں۔ تو کچھ جنات جو ہے وہ کچھ انسانوں پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو اب کبھی اس کے کان میں آواز آئے یا کسی طرح سے اس کا سر بھاری ہونے لگے، تو یہ جنات، شریر جنات کی شرارت کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ بزرگوں کی حاضری کسی کے جسم میں آ جائیں بزرگ یا ایسی بات، یہ سب چیزیں یہ ڈھکوسلے اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ وہ جو سوال تھا حضرت، جیسے کہ ڈھونگی بابا لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر یہ حاضری آئی ہے فلاں بزرگ کی، وہاں پر شفا کی نیت سے جو جاتے ہیں ان کے لیے کیا اصلاح ہے، کیا رہنمائی؟ اب میں نے بتایا کہ یہ جھوٹ پر مبنی یہ باتیں ہیں، تو کسی فاسق کے پاس، کسی کافر کے پاس علاج اس طرح سے عملیات والے، ایک تو ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا، طبیب کے پاس جانا کہ وہ دوا دے گا، اب یہاں پر وہ عملیات کے ذریعے سے جو ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، تو جو لوگ وہاں جائیں تو اس کا مطلب وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، درست ہے۔ تو اب اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ بھی گمراہی ہے، بد مذہبی ہے۔ تو اس لیے انسانوں کو، عام لوگوں کو یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں، ایسے لوگوں کو اگر قدرت رکھتے ہیں تو ان کو ایسی پاک جگہوں سے بھگائیں، جیسے عام طور پہ درگاہوں پر اور جو ہے مقدس مقامات پر انڈیا میں جو ہے خاص طور سے ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں جو لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں۔ تو اگر قدرت رکھتے ہوں، امکان ممکن ہو ہٹا سکتے ہوں ان کو، تو ضرور وہاں سے ہٹا دیا جائے تاکہ عوام گمراہی کا شکار نہ ہو۔